ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول برعيته. وكما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر موجود جماعت کے ذمہ دار، عیسائی کے ذمہ دار اور یہاں پروگرام گاہ میں موجود سوائی مادھوپور ضلع کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے بچوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن اطفال اور اس گلشن میں کھلے ہوئے مختلف پھول اور ان کی خوشبوؤں سے کل سے آپ اپنی روح کو تسکین دے رہے ہیں۔ ابھی مختلف مقامات کی الگ الگ ٹیمز میں آپ کے سامنے اپنے گروپ کرانے پیش کیے۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام ٹیمز کے بچوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بہترین تیاری کے ساتھ یہاں پر اپنے پرانے کو پرفارم کیا۔ ساتھ ہی ان بچوں کے اساتذہ جنہوں نے ان کی تیاری کروائی وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان بچوں کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ محترم حضرات، یہ جو پروگرام جس میں آپ سب تشریف رکھتے ہیں، جہاں بچوں کی مختلف ایکٹیویٹیز اور مختلف پروگرام آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، اس طرح کے پروگرام رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے، ان صلاحیتوں کو جو چھپی ہوئی ہیں اندر ان کو باہر نکالا جائے، تاکہ وہ صلاحیتیں ملک اور ملت اور سماج کو آگے کی طرف بڑھانے میں کام آ سکیں، تاکہ ہم ہمارے سماج کو ترقی کی طرف لے جا سکیں، ہمارے ملک کو اور انسانیت کو ترقی کی طرف لے جا سکیں۔ اس مقصد کے تحت یہ پروگرامز کروائے جاتے ہیں۔ لہذا ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں جو مختلف احکامات دیے ہیں، اسی میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ایمان والے جس طرح سے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح سے انہیں اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ جس طرح سے وہ اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کو اپنی اولاد کے لیے بھی جنت پسند ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھیں کہ اگر بچہ سخت بیمار ہو تو ماں باپ اور تمام رشتہ دار اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور کوئی دوڑ بھاگ اس کام کے لیے کرتا ہے کہ وہ بچہ بیماری سے باہر نکل جائے، تو بچے کو شفا ملے، بہترین سے بہترین علاج اس کو ملے، اور اس کا مرض جلد سے جلد صحیح ہو جائے۔ جو قرآن یہ منادی دے چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ جہاں کے کارندے بڑے تند خو ہیں، وہ کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی رحم نہیں ہے۔ جب عذاب کا کوڑا وہ کسی پر برسانے لگتے ہیں تو پھر کوئی دوسری طاقت اس کوڑے کو روکنے والی نہیں ہے۔ تو یہ حکم سننے کے بعد بھی والدین کے دلوں کے اندر اس طرح کی بے چینی ہونی چاہیے جس طرح کی بے چینی وہ اپنی بیمار اولاد کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کن خطوط پر وہ کر رہے ہیں۔ ہم اگر یہ اپنے دلوں کے اندر یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے جن کو بچپن میں ہم نے پالا ہے، جن بچوں کو گود میں ہم نے کھلایا ہے، جن بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم نے اپنا پسینہ بہایا ہے اور رات اور دن محنت کری ہے، مزدوری کری ہے،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل بڑھاپے میں یہ ہماری خدمت کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن میں آپ ان کو وہ تربیت دیجیے، وہ تعلیم دیجیے جس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر آپ کی عزت اور آپ کی عظمت پیدا ہو، جس کے نتیجے میں وہ اپنا ایک فریضہ سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے کہ جس طرح آج یہ انگلی پکڑ کر ہم کو چلا رہے ہیں کل بڑھاپے میں ہم بھی ان کی لاٹھی بنیں اور ان کی اسی طرح سے خدمت کریں جس طرح سے بچپن میں یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ ہم کل ان کے بڑھاپے میں اسی طرح سے ان کے لیے فکر مند رہیں جتنے فکر مند یہ آج بچپن میں ہمارے لیے ہیں۔ اگر والدین بچوں کے لیے فکر مند نہ ہو تو بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک بلی کا بچہ بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب وہ بالکل گود کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن والدین کی فکر مندی کے نتیجے میں، اس کی حفاظت کے نتیجے میں وہ بچہ طاقتور عمر کو پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، اپنے جسم کو طاقتور بنا لیتا ہے اور یہ عمر دھیرے دھیرے ڈھل کر بڑھاپے کو پہنچتی ہے۔ بڑھاپا بالکل بچپن کی طرح ہے، جس طرح سے بچپن میں انسان بے بس اور لاچار ہوتا ہے اسی طرح سے بڑھاپے میں بھی انسان بے بس اور لاچار ہوتا ہے۔ جس طرح بچپن میں انسان کو سہارے کی تلاش ہوتی ہے اسی طرح سے بڑھاپے میں بھی انسان کو سہارے کی تلاش ہوتی ہے۔ لہذا اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے کل بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، ہمارے ہاتھوں کی لاٹھی بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان خطوط پر ان بچوں کی تربیت کریں تاکہ ان کے دلوں کے اندر والدین کے صاحب والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہو، سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہو۔ اگر وہ جذبہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا تو ہر جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری شکایتیں ہیں، بچوں سے بار بار جو ہم شکایتیں کرتے ہیں وہ شکایتیں ہماری دور ہو جائیں گی۔ یہاں جو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے باوجود اس کے کہ اعلان کرنے کے بعد بھی مستی کرے جا رہے ہیں، شیطانی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بچوں کو شکایت کرنے کے بجائے، بچوں کو دوش دینے کے بجائے ایک بار ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کری ہے، ہمارے بچوں کو کیا تعلیم ہم نے دی ہے، کیا ان کو ہم نے آداب سکھائے ہیں کہ کس طرح سے بڑوں کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے سامنے بیٹھا جاتا ہے، گفتگو کس انداز میں کی جاتی ہے۔ قرآن ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پیدا ہونے سے لے کر انسان کے بڑھاپے تک کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک مجلس میں جب انسان بیٹھے ہوں تو کس طرح سے ان کو بیٹھنا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو کس طرح سے داخل ہونا ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جب تم کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو کس انداز میں تم کو ملاقات کرنی ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، اور اگر کبھی کھولتے بھی ہیں تو صرف ثواب اور برکت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کو وہاں دیکھنے کے لیے نہیں۔ ہم قرآن کو اپنے آپ کو تلاشنے کے لیے کھولیں، قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں قرآن میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں، کس گروہ میں شامل ہوں۔ لہذا یہ بچے جو آج یہاں پر موجود ہیں یہی وہ بچے ہیں جو کل آپ کا مستقبل ہیں، یہی وہ بچے ہیں جن کے کاندھوں پر کل آپ کے سماج کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی، یہی وہ بچے ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی باہر کا شخص یہ اندازہ لگائے گا کہ یہ بستی جس کے یہ بچے ہیں یہ بستی کس طرف جا رہی ہے، کامیابی کی طرف جا رہی ہے یا ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک لمبی تقریر کر کے بتا دیں کہ ہماری بستی یہ ہے، ہمارا سماج یہ ہے، ہماری برادری یہ ہے، یا ہمارے خاندان کے لوگ ایسے گزرے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، ہمارے بڑے بزرگ اس طرح کے گزرے ہیں جو گردنیں کٹوا دیا کرتے تھے، وہ چاہے جو تھے۔ بات یہ ہے کہ آج ہماری نسل کیا کر رہی ہے، ہم آج کس مقام پر کھڑے ہوئے، زمانہ یہ دیکھ رہا ہے۔ زمانے میں یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے اسلاف کیا کر کے گئے ہیں، زمانہ یہ دیکھ رہا ہے کہ موجودہ نسل کس مقام پر کھڑی ہوئی ہے اور کس طرف جا رہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نسل کو صحیح رخ ہم دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نسل کو ہم سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری ان کو دی ہے، دنیا میں کیوں ہم آئے ہیں، اور ساتھ ہی سب سے بڑھ کر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہر قدم کی نگرانی رکھیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کا بہترین انتظام کریں۔ یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں، سب سے قیمتی دولت جو اپنی اولاد کو دی جا سکتی ہے وہ اس کی بہترین تعلیم اور تربیت ہے۔ تعلیم اور تربیت کے بغیر ہر دولت بیکار ہے، اور تعلیم اور تربیت کے بغیر اگر کوئی اور اثاثہ نہ چھوڑا جائے تو وہ بچہ خود اپنے آپ ہر دولت کو حاصل کر لے گا، وہ بچہ اپنے آپ دنیا میں اپنا نام کما لے گا، عزت کما لے گا۔ لیکن اگر تعلیم اور تربیت نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ماں باپ کا دیا ہوا مال بھی وہ کما دے گا
ماں باپ کی طرف سے آئی ہوئی عزت بھی وہ گنوا دے گا، اور جس مقام پر اس کے والدین اس کو کھڑا کر کے گئے تھے اس مقام کو بھی وہ کھو دے گا۔ یہ حال اس وقت امت مسلمہ کا ہے۔ امت مسلمہ آج سے 1400 سال پہلے جس مقام پر تھی، آج اس مقام پر اس لیے نہیں ہے کہ جو تعلیم اور تربیت وہ دے کر گئے تھے اس تعلیم اور تربیت سے ہماری زندگی پوری طرح خالی ہے۔ اس تعلیم و تعلیم کہیں ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ تربیت نہ ہم کو مدرسوں میں دی جاتی ہے نہ ہمارے گھروں سے ہم کو ملتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی باہری شخص ہماری بستی میں آتا ہے تو وہ برا تاثر لے کر جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں، وہ بستیاں جنہیں دور سے دیکھ کر پہچان لو جہاں سے گندگی شروعات ہو جائے، سمجھ لو مسلمانوں کی بستیاں آ گئی۔ کیا اللہ کا رسول یہی دین ہم کو دے کر گیا تھا؟ اللہ کے نبی نے بات کہی تھی کہ پاکی اور صفائی کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، مسلمان پاک اور صاف رہے۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام کے بالکل الٹی ہماری تصویر ہے۔ جہاں کہیں ہم کوئی چیز دیکھیں، اگر اسلام دیکھنا ہو تو مسلمان جس حالت میں ہے اس کا بالکل 180 ڈگری پر گھوم جائیے، وہ اسلام ہوگا۔ 180 ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس کے اپوزٹ، بالکل اس سے الٹا مسلمان جس جگہ پر ہے اس سے جب آپ 180 ڈگری پر گھومیں گے تو آپ کو اسلام نظر آئے گا، تب آپ کو اسلام نظر آئے گا۔ یہ کیا حالت ہماری ہوئی ہے؟ تو میں ایک بات آپ سے خاص طور پر کہوں گا کہ والدین اپنی اولاد پر خصوصی توجہ دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کل میدان محشر میں آپ صرف اپنی نمازوں کے بل پر کامیاب نہیں ہو سکتے، صرف اپنے روزوں کے بل پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بچے جن کے آج اگر آپ نے تربیت نہ کری تو کل آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے، کل میدان محشر میں یہ شکایت کریں گے۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ ہمارے خدا یہ جو ہمارے والدین ان کو دوہرا عذاب دے۔ وہ بچے جن کے لیے آپ آج رات دن کماتے ہیں، جن کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ ناجائز طریقے بھی اختیار کر لیتے ہیں، چل یہی بچے اللہ سے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو دوہرا عذاب دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو جہنم کی آگ بچانے کی کوشش نہیں کری، انہوں نے ہم کو بتایا نہیں کہ جہنم کی آگ سے کس طرح بچا جاتا ہے۔ قرآن میں بات ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے آل و عیال کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے